حسن بصری صاحب رحمہ اللہ کا زمانہ ہے. آخری بات بتانے لگا. حسن بصری صاحب رحمہ اللہ کا زمانہ ہے. ایک مالدار شخص تھا, تھوڑی سی علالت اور بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا, مر گیا. اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا. کسی کے پاس مفت کے ماں باپ کے اور چچا کے اور دوسرے کہیں سے اگر کسی کے پاس مال آ جائے نا, وہ اچانک مالدار ہو جائے, تو وہ شباب میں, کباب میں, شراب میں, ان چیزوں کے اندر ان پیسوں کو اڑا دیتا ہے. اللہ کے دین اور اللہ کے گھر کے لیے کچھ نہیں کرتا. عیاشی اور زنا کے اندر پیسوں کو اڑانا شروع کر دیتا ہے. اس مالدار شخص مر گیا. اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا, وہ پیچھے رہ گیا. وراثت ساری اس کی ہو گئی, جائیداد. دوستوں کو اور سوسائٹی کے لوگوں کو سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. ساری رات زنا, ناچ گانے, عورتوں کی تھرکتے ہوئے بدن, لڑکیوں جن کی پائل کی چھنکار اور چھنک, اور اسی طرح ان کی تھرکتے ہوئے بدن اور مٹک مٹک کر ان کا ناچنا, ان کو بڑے غور سے دیکھتے تھے اور محسوس ہو رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. ساتھی بھی خوش ہو رہے تھے, دیکھ رہے تھے. ماں اس کی بڑی نیک تھی, بڑی عابدہ تھی, فارسہ تھی, ظاہرہ تھی. حسن بصری کی مجلس میں جایا کرتی تھی, اس کی درس حدیث پہ بیٹھا کرتی تھی. اس کی ماں روزانہ منت کرتی تھی, بیٹا یہ نہ کر سب کچھ, اللہ ناراض ہو جائے گا. اس نے کہا جا ماں, تو بکواس کرتی ہے, کتے کی طرف ماں پریشان ہو گئی. وہ جا کر حسن بصری سے روزانہ کہا کرتی تھی, ماں کہ بیٹا اللہ نے تجھے وہ ولایت عطا فرمائی ہے, تو اللہ کے تک پہنچ چکا ہے, میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے, یا آ کر انہیں کوئی نصیحت کیجیے تاکہ وہ توبہ کرے. حسن بصری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ماں جی یہ اس وقت میرا درس کا وقت ہے, وہ کبھی مسجد میں آتا نہیں ہے, میں درس کو چھوڑ کر کیسے اس کے پاس چلا جاؤں, میں نہیں جا سکتا. حسن بصری نہیں گئے. 2 دن بیچ میں گزر گئے. ایک نوجوان صاحب فراش ہو کر بیمار ہو گیا. کوئی خطرناک مہلک بیماری لگ گئی اور بستر سے صاحب فراش ہو کر بستر میں سو گیا, بستر سے لگ گیا. روزانہ ایک دن اچانک خیال آیا کہ سوسائٹی بھی چھوڑ گئی, رشتہ دار بھی چھوڑ گئے, اب کوئی نہیں آ رہا ہے, کوئی نہیں پوچھ رہا. لوگ اگر مجھے آج سلام کرتے, میرے چند ٹکوں کے لیے سلام کرتے ہیں, اسے کوئی لالچ نہیں. اگر وہ مجھے اپنا بندہ سمجھتا ہے, بغیر کسی لالچ کے سمجھتا ہے. ہم بھی اس کے سامنے بغیر کسی لالچ کا توبہ کر کے اس کو بنا رہے ہیں. اس کی ماں اسے روزانہ کہتی تھی کہ اماں جا بیٹا توبہ کر. اس نے کہا جاؤ بکواس کر. جب بیمار ہو گئی, ماں نے کہا جاؤ. ماں نے کہا ماں سے کہا کہ اماں میرا دل کرتا ہے کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں, شاید میرے چند دن باقی رہ گئے ہیں, میں انتقال کرنے لگا ہوں. جاؤ اپنے شیخ سے کہہ دو مجھے توبہ کا طریقہ نہیں آتا, جاؤ حسن بصری سے کہو آؤ مجھے توبہ کرائے, مجھے توبہ کرائے. ماں کی ممتا میں تو کیا محبت چھپی ہوئی. ماں کی ممتا, جن کی مائیں زندہ ہے قدر کرو, ان کی پاؤں کو 2 گھروں کے پانی پی, ان کے پاؤں کے سامنے اپنی آنکھوں کو نشاور کرو, ہلکے بچھاؤ. یہ ٹھنڈا سایہ سر سے جب اٹھ جائے گا پھر نہیں آئے گا. کل پرسوں میں اپنی ماں کی قبر پر گیا ہوں, میری عجیب کیفیت بنی. اگلے رمضان کو میری ماں موجود تھی, میں اس کی خدمت کے لیے کیا سے کچھ نہیں کیا تھا, لیکن اس سال میں گھر سے نہیں نکل سکا, اس طرف نہیں جا سکا. پہلے جس کے لیے جایا کرتا تھا وہ نہیں رہے. رمضان کے اندر کیوں کر جاؤ. ماں محبت کی ماری, شفقت کی ماری اٹھ کے چلی گئی حسن بصری کے پاس. حضرت میرا بیٹا انتقال کرنے لگا ہے, توبہ کرنے کا طریقہ اسے نہیں آتا, آپ مہربانی کیجیے آ کر اسے توبہ کروا لیجیے. حسن بصری غضبناک ہو گئے, فرمایا جاؤ ابھی میرے آرام کا وقت ہو رہا ہے, قیلولہ کا میں صبح سے پڑھا رہا ہوں, اور اتنے دن اسے تو منت کرتی رہی, میں منت کرتا رہا, بلاتا رہا, وہ نہیں آئے. اب میں اپنے اتنے لوگوں کو چھوڑ کر, اپنے قیلولہ اور نیند کو چھوڑ کر میں اس کے پیچھے جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا. جاؤ. ماں پھر بوجھل قدموں کے ساتھ پھر واپس بچے کے پاس آئی اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تیری قسمت بڑی خراب ہے, تو بڑا بدقسمت ہے. حضرت نے جواب دے دیا. پہلے ایک آس تھی, ایک امید تھی, ایک مان تھی حسن بصری سے, وہ ٹوٹ گئی. اب براہ راست اس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا. اس نے کہا مولا تو حسن بصری کے آنے کا محتاج تو نہیں ہے نا, تو حسن بصری کے آنے کا محتاج تو نہیں ہے, اور اماں تو گواہ رہنا, میں آج اس کے سامنے اپنے ٹوٹے پوٹے اور توتری زبان کے ساتھ توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں, لیکن یاد رکھنا مجھے امید ہے وہ میری معافی اور توبہ قبول فرمائیں گے. اگر توبہ میری قبول نہیں ہوئی تو پھر بھی
میرے گلے میں رسی ڈالنا، مجھے گلی کوچوں کے اندر مرے ہوئے کتوں کی طرح مجھے گھسیٹ گھسیٹ کر میرے دوستوں اور نوجوانوں کے سامنے لے جانا کہ جو شخص اس کے ساتھ بغاوت کرے گا اور دھوکہ کرے گا اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اور اماں دوسری وصیت میری سن لے ذرا، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، مجھے یہاں میرے آنگن اور حویلی کے اندر کسی کونے کے اندر دفن کرنے یا گاڑ دینا، اس لیے کہ قبرستان میں مجھے جب دفن کرو گے تو میری اوپر اللہ کے کار و غضب اور عذاب نازل ہوگا۔ میرے ساتھ والی قبر کے اندر جو قبر والا نوجوان سویا ہوا ہے نیک، اسے کہیں میرے فرشتوں کے مار پیٹ کی وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو۔ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ دینا، مجھے یہاں پر دفن کر دینا۔ وہاں میں قربان جاؤں تجھ پر، تو ابھی آیا ہوا یہاں پر یہ سب کچھ سن رہا ہے، اور یہ سارے تیری کہانی اور تیری داستان ہے جس کو میں ان کے سامنے بتا رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں، اور تو نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ بھی کچھ یہ سب کچھ کر کے جانا۔ حسن بصری اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ ماں جا کر محلے والوں کو بلا لیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ غسل کا بندوبست کرنے لگے لوگ، غسل کی تیاری ہو گئی، کفن کی تیاری ہو گئی۔ لوگ آ کر کہنے لگے اماں تیرے بیٹے کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اس کو کہا بیٹے یہاں کہیں تم آپس میں مشورہ کر لو، جس نے پڑھا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بس اللہ خیر کرے گا۔ کوئی نہیں پڑھانے والا، کون پڑھائے گا جنازہ؟ اسی غلطاؤں پیشام میں تھے، پریشان تھی ماں۔ اچانک 1 بجے، ٹھیک 1 بجے جون جولائی کی گرمی میں اس بڑھیا کی دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں کی ممتا پھر جاگ اٹھی، چلی نہیں، دوڑی۔ جب دروازہ کھولا ہے دیکھا حسن بصری درستہ ہوا، کانپتے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو۔ کہتے اماں جان کہاں ہے وہ تیرا بیٹا جس کا انتقال ہو گیا؟ اسے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا کہاں ہے وہ تیرا بیٹا جس کا انتقال ہو گیا تھا؟ اماں نے کہا تجھے کس نے بتایا بیٹا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا وہ باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ اس کا جنازہ تو نہیں پڑھایا؟ کہتے نہیں بیٹا کسی نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ کہتے ایک واقعہ پھر سناؤں گا، پھر مجھے اس کے پاس لے چلو، جلدی کوئی جنازہ نہ پڑے، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حسن بصری نے کہا، ماں نے دروازہ کھولا، جب پہنچایا تو لوگ اسے دے رہے تھے۔ لوگوں سے کہا گواہ رہو، میں خیرولہ کے لیے میری آنکھیں لگ گئی، میں سو گیا دوپہر کو، میں نے پروردگار کو خواب میں دیکھا تھا، میرے رب مجھے ڈانٹ رہے تھے حسن بصری جلدی جاؤ، میرے اس فرمان بردار اور میرے دوست کا جنازہ پڑھو، ورنہ تیرے پاس ولایت کی جو کچھ ہے میری عزت و جلال کی قسم سب چھین کر تجھے چٹھن میدان میں کھڑا کر۔ اماں تیرے احسان ہوگا کسی کو جنازہ پڑھانے کے لیے نہ بتانا، اپنے اس غلام حسن بصری کو بتانا۔ حسن بصری نے نماز جنازہ پڑھایا اور میرے پروردگار نے اس کو یوں ہی معاف کر دیا۔ میرا اور آپ کا وہی پروردگار ہے آج بھی، جو بیٹھے آئے ہوئے اور میری باتیں بھی سن رہے ہیں، دل کی کیفیت بھی جانتا ہے، اور آپ کی یہ ہے کہ آنسوؤں کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کی دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے اور سب کی گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ لیکن آج سب کے سب توبہ کریں گے کہ پروردگار آج کے بعد اسی طرح زندگی گزارنے کے جس طرح تو چاہے گا اور تیرا محبوب چاہیں گے۔